اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو سمجھنا، جاننا، اس کے شان نزول کا علم ہونا کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں، پھر علماء کرام یا فقہا کرام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ ایک آیت لمبا چوڑا مفہوم رکھتی ہے۔ سورہ توبہ 103 آیت نمبر، قرآن پاک میں اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا سے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے محبوب، آپ ان سے، ان کے اموال میں سے، ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے۔ امیر آدمیوں سے زکوٰۃ لیں۔ حضور کو حکم ہوا کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، سکون ملے گا، اور اللہ کریم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم پر نازل ہوئی اور حکم کیا ہو گیا کہ جو امیر صحابہ ہیں ان سے کیا لینا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ وصول کرنا ہے، پہلی بات۔ اور اس صدقے کے باعث گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے جی؟ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور وہ دعا ان کے لیے باعث تسکین ہو جائے گی، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا آپ سارے کام خود نہیں کر سکتے، ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے۔ جب سسٹم بنانا پڑتا ہے تو اس سسٹم میں بندے کام کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا آپ کو معلوم ہوگا کہ صدقہ فطر کا مال حضرت ابو ہریرہ کے گھر پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پڑا ہوا تھا، اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، اس نے وہ صدقہ فطر اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور لے کر رفو چکر ہونے لگا۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا، اس نے بڑا رولا ڈالا اور التجا کی، صدقے دیے، وسیلے ڈالے، مجھے چھوڑ دیں، آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ آپ کو ترس آ گیا، چھوڑ دی۔ صبح ہوئی تو آپ نے جا کر یہ واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو چور آیا تھا، پکڑ لیا تھا، بڑے وسیلے پائے، انہیں واسطے پائے، میں چھڑ دیا۔ حضور نے ارشاد میں ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا آپ نے سچ فرمایا۔ بلکہ میرا جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ حضور نے خود ان سے پوچھا تھا، رات والے چور کا کیا بنا؟ دوسرا دن ہو گیا، انہوں نے پھر پکڑ لیا تو پھر آ گیا تھا، اس نے پھر ترلے منتیں ڈالی، آپ نے معاف کر دی۔ سرکار نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ کیا بنا پھر رات والے چور کا؟ انہوں نے کہا سرکار بڑے روندا پیا سی، میں نے ترس کھا کے چھوڑ دی۔ کہا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ جب رات ہوئی، وہ جاگ رہے تھے، وہ پھر آ گیا، آپ نے پکڑ لیا، کہتے آج نہیں چھوڑنا، اب تمہیں سرکار کی بارگاہ میں لے کر جانا ہی جانا ہے۔ انہوں نے کہا وہ ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، وظیفہ بتا۔ انہیں وظیفہ بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔
وہ وظیفہ بتا کر چلا گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، پکڑا گیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، میں نے وظیفے کے عوض اسے چھوڑ دیا۔ سرکار نے شان میں تھا وہ جھوٹا، تھا وہ شیطان، وظیفہ تمہیں سچا بتا دیا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے واقعہ سنایا کہ صدقہ فطر کے مال لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں تو رکھتے ہوں گے، اور کسی کی نہ کسی کی حفاظت میں رکھتے ہوں گے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے پاس لوگ مال رکھتے تھے ایمانتاً، وہ آپ کے گھر میں رہتا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو رکھتا ہوگا نا، سٹور کرتے ہوں گے، اور جب وہ مانگتا ہوگا اسے دے دیا جاتا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ صدقے کے مال بھی مختلف گھروں میں رہتے ہوں گے اور بعد میں واپس لے لیے جاتے ہوں گے جن کو دینا ہوتا ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی صدقے کا مال دیا گیا تو آپ اسی وقت وہ مال بانٹ دیتے، رکھتے نہیں تھے۔ اگر یاد نہ رہتا تو نماز ختم ہوتے جا کر وہ مال لے کر بانٹ دیتے، یہ بھی ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے کیونکہ ایک سسٹم قائم کرنا تھا، اور اللہ کریم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ محبوب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ اس زکوٰۃ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں، برکت بخش دیں، ان کے حق میں دعا فرمائیں، اور بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے وصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد ہم کہتے ہیں نا، وصلی علیہ، ان پر رحمتیں بھیجیں، ان پر درود بھیجیں، جیسے ہم درود کہتے ہیں نا، کہ صلی علیہم، سل کا لفظ جو ہے یہ کہیں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ حضور کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج، اور یہاں پر نبی کریم کو حکم ہوا کہ آپ نے ان پر رحمتیں بھیج دی، وصلی علیہم، ان کو دعا کریں، ان پر درود پڑھیں، یہ سمجھ لیں جیسے سرکار پر، اب ان پر بھی رحمتوں والی دعا کرنی ہے، وہ حضور کے لیے، یہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سسٹم قائم کیا مزید، جہاں جہاں پر حکومت چلتی رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا عامل لوگوں کو بھیجتے، عامل جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے تھے ان لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے اور تخمینہ لگواتے کس کے پاس کتنا مال ہے، بھیڑ بکریاں کتنی ہیں، دمبے کتنے ہیں، کٹے کتنے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اونٹری کتنی ہیں، اونٹ کتنے ہیں۔ کٹے ویسے میں کہہ گیا، ویسے کٹا جو ہے بھینس ادھر نہیں ہوتی، بھینس ادھر کا جانور نہیں، بھینس ادھر کا جانور، کٹا بھینس کا ہی ہوتا ہے نا، ہاں، اس لیے وہ لڑائی ہوتی ہے نا، بھینس کٹا جائز ہے کہ نہیں جائز، ہم کہتے ہیں کٹا جائز ہے۔ اچھا جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا آپ عامل لوگوں کو بھیجتے اور وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کر آتے، اور ان کی تنہا انہی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ادا کی جاتے، جیسے قرآن فرماتا جو بندے اس مزدوری پر لگتے تھے، وہ امیر غریب کی بات نہیں ہو رہی، زکوٰۃ کا مال میں سے ان کو تنہا ملتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان عاملین کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنہا دیتے تھے۔ پہلی بات میں نے کیا بتائی کہ حضور کو حکم ہوا کہ ان سے صدقات وصول کرے، ان کے گناہ معاف ہوں، ان پر دعا پڑھے، اور وہ دعا ان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہو، ٹھیک ہے جی، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ فطر چوری ہونے لگا تھا، جس کا مطلب کہیں نہ کہیں سٹور کیا جاتا تھا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عاملین مقرر کیے جو اپنے اپنے علاقے جدھر جدھر بھیجا جاتا تھا ان کو وہاں سے وہ پیسہ اکٹھا کر کے کیا کہتے ہیں بکریاں، اونٹنیاں، اونٹ جو بھی زکوٰۃ میں مد میں آتا تھا لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور انہی پیسوں میں سے ان کو تنہائی دی جاتی عاملین علیہا، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے ہی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 25 حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑائی کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں،
جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں سوائے اسلام کے حق کے. کیونکہ اگر کوئی دین پر نہیں چلتا تو کیا ہے, اس کی گردن کاٹ دی جائے یا جزیہ دے گا. جیسے کہ اسلام میں آتا ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہم نے ان کے خلاف بھی تلواریں اٹھائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مانعین زکوٰۃ تھے, جو زکوٰۃ نہیں دینے والے, ان کے خلاف جنگیں کی. اس کا مطلب ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے جنگیں کی جا سکتی ہیں ویسے نماز کے لیے بھی کٹیا جا سکتا ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے جنگ کس بات کی, کیونکہ مرتد ہو گیا, میں نہیں دیتا زکوٰۃ. جو نماز نہیں پڑھتا ان میں کٹ لگنی چاہیے کہ نہیں؟ تو سمجھ آئے گی نہیں کر. چلے ٹھیک. صحیح بخاری 1496 حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے, اسے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. پہلا کام ہے کر. جب وہ تمہاری بات مان لیں, وہ ایمان لے آئیں, تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے پر روزانہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی. جب وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا ضروری قرار دیا, یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے ہی غریبوں پر خرچ کی جائے گی, وہیں سے لے کر وہی خرچ کر دیں. پھر جب وہ اس سے میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو, یعنی سارا اچھا مال لے لیں, جو ہے نا مختلف جڑا اچھا ملا جلیا ہوا وہ لینا ہے. تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو, مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر صحیح بخاری 6979 حدیث پاک میں آتا ہے کہ عاملوں کے ذریعے زکوٰۃ اکٹھی نبی کریم کرواتے تھے. صحیح بخاری 1497 حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ پروننسیشن کہتے ہیں کہ میرے والد اصحاب شجرہ میں سے تھے, بیت رضوان والوں میں سے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آتی تو آپ فرماتے اے اللہ آل فلاں پر رحمت نازل فرما, اللہم صلی علی فلاں ابن فلاں. میرے والد اپنی زکوٰۃ لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما, اللہم صلی علی, جیسے ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں, اللہم صلی علی فلاں ابن فلاں. جیسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہم صلی علی کہہ کر کسی کو رحمت کی دعا دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات زکوٰۃ لینے کی تھی, دوسری بات عاملین کے ذریعے کٹھی کرتے تھے, تیسری بات ان کے لیے دعا کرتے تھے رحمت کی. اس لیے تو صحیح مسلم 124 حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم جب قبائل دین سے پھر کر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ایک رسی بھی جو قبائل حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے کہ نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑائی کروں. اب کیا کہتے ہیں سورت مائدہ آتی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ سورۃ مائدہ 55-56 نمبر آیت. ٹھیک ہے. تمہارے دوست نہیں کہا گیا, تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی اس کا گروہ غالب ہے. یہ بھی آیت آ گئی. اہل تشریح حضرات کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ سیدنا علی نے اس آیت کے مطابق حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. حالانکہ یہ بات میں نے آگے بتایا اوپر والی جو آیتیں میں بیان کی ہیں کہ ان سے مال لیں اور آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنی, یہ اس آیت کے خلاف ہے کہ بھئی وہاں پر حضور نہیں مال لینا, عامل بھیجنے, اپنی مرضی نہیں کرنی. ہم کسی اور کو زکوٰۃ خود نہیں دے سکتے تھے, میرا نبی خود لیتا تھا. ایک ہی سردار, ایک ہی امام الانبیاء, ایک ہی بڑا, وہ ساروں کی زکوٰۃ دیتا تھا اور
مختلف جگہوں پر وہ لگاتا تھا، یہ اس کا کام۔ تو یہ آیت اس چیز کے خلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حالت نماز میں زکوٰۃ دے دی۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہوا نا، کہ وہ فقیر نے آ کے نماز، وہ پڑھ نہیں رہا تھا فقیر، اس نے آ کے زکوٰۃ کا رولا ڈالا کہ مجھے زکوٰۃ دی جائے۔ حضرت علی نے اسی وقت کیلکولیٹر جیب میں سے نکالا، آپ نے ساری کیلکولیشن کی کہ کنی مرتبہ بنتی ہے زکوٰۃ، اور اس کے بعد انہوں نے انگوٹھی کڈی، کیلکولیٹر جیب میں واپس پایا، اور انہوں نے اشارہ کیا، انہیں لیتی تھے چلا گیا، انہیں پتہ لگ گیا اے انگوٹھی انہیں پا دی۔ اگلو یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور کیلکولیٹر تو اس دور سے ہے ہی نہیں سی، وہ غریب آدمی سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں کو اپنا گھر بھی نہیں گا سی، سب کو معلوم ہے شادی کیسے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ غریب آدمی تھے، پتہ نہیں انہوں نے کبھی زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ چاچا ابو طالب بھی غریب تھے، چاچا ابو طالب بھی غریب تھے، جن کو اہل تشیع حضرات نہ ثابت کریں گے، جو جدی پوچھتی بڑے طاقتور سن، پیسہ بڑا سن۔ تو زکوٰۃ مال میں سے حساب تک آپ لگا کر ادا کی جاتی ہے، اور مولا علی پر زکوٰۃ لگتی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مولا علی بڑے امیر تھے، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ اور مزے کی بات، فقیر نماز میں استدعا لگا رہا، نماز نہیں پڑھتا پیا آپ۔ یہ ساری جو روایات ہوتی، روایت موجود ہوتی ہے بیٹے، لیکن بعض ضعیف ہیں، بعض من گڑت ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض من گڑت ہیں، اور بہت سے لحاظ سے قابل قبول ہی نہیں، کیونکہ میں نے آگے پورا ایک سسٹم بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا زکوٰۃ لیتے تھے اور عامل بھیج کر لیتے تھے، پھر ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ مولا علی نبی کے خلاف نہیں چل سکتے، قرآن کے خلاف نہیں چل سکتے۔ کہیں پر جو بات آ جائے کہ وہ لوگ جو رکوع کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو انہیں کہ حالت رکوع میں ہی زکوٰۃ دے دی۔ اس لیے بہت سی احادیث جب ہم پڑھیں گے نا تو حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ بھی حدیثیں موجود تھی، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں ہم نہیں مانتے، ہم ان کے بارے میں یہ آیت نہیں مانتے کہ ان کو ولی مانا گیا اس آیت کے مطابق، ویسے وہ مولا ہیں ہمارے، مولا علی ہم کہتے ہیں، وہ مولا علی ہیں کیونکہ وہ حیدر کرار ہیں، اور اہل تشیعوں کا حیدر بیکار ہے، انہوں کام ہی کوئی نہیں تھے، کبھی کام کہتا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے علی ڈمی ہے، ڈپلیکیٹ ہے، ان کا علی اور ہے، ہمارا علی اور ہے، ان کا علی بھاگا ہوا ہے، کیسے امامت سے، ہمارے سیدنا علی چوتھے خلیفہ ہیں، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے، تقیہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جتنے گل کوئی آئے گی نا تقیہ کیا تھا، کہتے وہ خانہ حرابو، انہوں نے اپنی دھیاں دیتیاں، انہوں نے تو تقیہ کیتا سی، ایسا بڑا بھی تقیہ کوئی ہوتا ہے کہ بھاجی انہوں نے ڈردے مارے دیتا، انہوں نے کہا انج کر کے مطلب کہ اپنے دھیاں انہوں نے دیتیاں صحابہ کرام، لیکن تقیہ کیتا سی، اے بھی ایسا بڑی کوئی گل ہو سکتی پر نہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی چھوڑنی ہے نا۔ اس لیے دوسری بات، جب یہ بات کوئی کرتا ہے نا کہ بھئی قرآن پاک میں آیا، حکم آیا اور اس میں حضرت علی مراد ہے، تو میں سب سے پہلے اہل تشیع سے آج کل پوچھتا ہوں، اور تمہارا قرآن پر تو ایمان ہے نہیں، یہ قرآن تو آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں زیر زبر کی فرق نہیں ہے، کسی بھی اہل سنت عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ وہ مسعود طارق میرے منہ میں سندا کچھ اور، اس نے کہا تھا کہ نبی پاک نے پتہ نہیں لگا سی، پڑھے لکھے نہیں نہ سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیا نہیں، پتہ نہیں لگا، وہ ہید ہی یہ بنا جاندے سن، گرامر نہیں نہ آتی سی نبی نے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں یار یہ دیوبندی عالم، کیسے بدبخت لوگ، اور ایسے لوگوں کی گڈی چڑی ہوتی ہے عوام کے لیے نا، ایسے لوگوں کی گڈی چڑی ہوتی ہے۔ اگر نبی پڑھا لکھا نہیں تھا تو کون پڑھا لکھا تھا؟ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی نفی کر رہے ہو، وہی نبی تو کتاب کا علم دے رہا ہے، وہی تعلیم دے رہا ہے، اور تم اس کی نفی کر رہے ہو۔ اس لیے وہی، اور یہ عربی گرامر پتہ نہیں کیا لوگ ہیں یار۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب مدل کی تجلی پڑتی ہے نا، بڑے بڑے عالم گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں،
جیسے منظور مینگل دیوبندی، اس نے بھی کہہ دیا، انہیں بھی روٹی چھڑ دی، کہتے ساڈا وزیر اعظم تے اس طرح مخصور ہے فوج دے ہتھوں جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ باغیاں دے ہتھوں مخصوص ہیں. یہ مطابقت بنتی ہے؟ کوئی دماغ خراب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا اللہ اور اس کی بات کو ادب کے دائرے میں کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی بات کو ادب کے دائرے میں، کیونکہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. اور جب آپ لوگ اس طرح مشابہت عام بندوں سے دے دیں گے پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ جیسے کوئی بدبخت لوگ جیسے مرزا انجینئر ٹائپ ہے نا، توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے سامنے تو نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کیا کہہ رہا تھا؟ توحید اپنی جگہ پر ہے، پر رسالت کا مرتبے میں تم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. کیسی باتیں کر کے نکل جاتے ہو. میں ایسے مسلمان نہیں سمجھتا ویسے کہ یہ مسلمان ٹائپ کوئی بندہ ہے، ایجنٹ ٹائپ لگتا ہے یہ، لیکن مسلمان نہیں ہے. ہمارے امتحانوں میں سے امتحان ہے یہ بھی. چھوٹا دجال ہی سمجھ لو، اے او ٹائپ کا بندہ، فتنہ. تو اب میری بات کو سمجھ میں آئی میں نے کیوں بات سمجھائی؟ جو قرآن کی آیت میں نے پہلے پڑھی خذ من اموالہم، اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ دینا کس کا کام تھا؟ حضور کا. آمرین بیچ کر زکوٰۃ لیتے تھے، اور اس کے بعد بانٹنا کس کا کام تھا؟ حضور کا. جو زکوٰۃ لے کر آتا اس کے لیے دعائے رحمت کرتے، وہ ان کے لیے سکون کا باعث بنتی. اس لحاظ سے یہ کام حضور کا تھا. یہ جو زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے اس سے حضرت علی کو ثابت کرتے ہیں. پہلی بات، نہ ان کی تفسیر اور نہ ان کے پاس قرآن، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ اس کی تفسیر کو مانتے ہیں. وہ ہمارے لیے شین سے شیعہ، شین سے شک، شین سے شیطان، یہ تینوں چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. یہ مسلمان نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کہیں پر کوئی اسکول میں شیعہ پڑھتا ہو آپ کے ساتھ، اس سے ایسی باتیں نہیں کرنی، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کبھی اسکول میں ایسی باتیں نہیں کرنی جیسے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر آپ نے اکٹھا رہنا ہے، وہاں پر ایسی باتیں نہیں کرنی. البتہ ایسی بات کریں اور آپ کے پاس جواب ہو، وہ کریں تو پھر آپ نے جواب دینا. یہ سمجھانا اس لیے ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ عقل آتی جائے گی. کوئی نہ کوئی سنتے جائیں گے تو ہمیں عقل آتی جائے گی کہ اصل ہے کیا. اور اصل یہی ہے کہ سارا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا معاملہ حضور کے پاس تھا، جہاں دینا لینا تھا وہ حضور کا معاملہ تھا. ہم لوگ اس آیت کی تفسیر کو حضرت علی سے نہیں مانتے. بہت سی چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں، اس گڑبڑ کے نتیجے میں کوئی ادھر دیتا تھا، کوئی ادھر لے جاتا ہے. ہم نے حضور تک ہی رہنا کہ حضور کی بات حضور تک. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.